پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا لاپتہ بچہ سارم، کراچی سے اس کا تعلق، اس کے بارے میں ہم آپ کو مسلسل اپڈیٹس دے رہے تھے. کافی دن گزر گئے تھے، وہ لاپتہ رہا، اس کے بارے میں معلوم نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ کہاں گیا. پھر پتہ چلا کہ سارم کی لاش مل گئی ہے اور اس کو قتل کیا گیا ہے، یا پھر وہ حادثاتی طور پر ٹینک میں گرا کیونکہ ٹینک میں سے اس کو نکالا گیا. تو یہ بڑا ایک خوف و ہراس اس خبر نے بھی پھیلایا. دوسرے جو گھر کے پاس ٹینک تھا زیر زمین، وہاں سے یہ بچہ ملا اور پانی کے ٹینک پر ڈھکن کی جگہ گتے کا ٹکڑا رکھا ہوا. That should have been the first place جہاں پر انہیں چیک کرنا چاہیے تھا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ پولیس پہلے چیک کر چکی تھی، پھر دوبارہ نہیں ہوا. تو ہمارے ساتھ نذیر شاہ موجود ہیں، ان سے ذرا بات کر رہے تھے. نذیر شاہ، ایک چیز یہ ہے کہ جب والدین کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا، انیشلی کہا گیا تھا کہ یہاں پر بچہ اس ویسینٹی سے باہر نہیں گیا، یہاں پر اپارٹمنٹس جو بند ہوں، خالی ہوں، یا ویسے یہاں پر فیملیز نہ رہتی ہوں تو وہاں پر تلاشی لی جائے. کسی نے اس پہ غور نہیں کیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس ٹینک میں سے، جہاں پر آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہاں پر سے پہلے چیک کیا گیا تھا لیکن وہاں پر پہلے کچھ نہیں تھا، بعد میں وہاں سے بدبو آئی بقول لائن مین کے یا جو بھی، اس طریقے سے بچے کا سراغ ملا، اور اس کے اوپر والدین کافی غم و غصے کا شکار بھی تھے. آئی ریممبر کہ کوئی ان کو بھی کافی انہوں نے باتیں سنائی تھیں. آپ کے پاس ابھی تک تحقیق میں کیا سامنے آیا ہے، کیا پتہ چل سکا ہے؟ بالکل دیکھیں اشفاق، یہ انتہائی افسوسناک واقعہ آج سے تقریباً 13 روز قبل 7 جنوری کو نارتھ کراچی کے علاقے میں پیش آیا تھا، جہاں پر بیت العنن نامی ایک اپارٹمنٹ ہے جہاں پر تقریباً 214 فلیٹس ہیں. وہاں سے سارم جب لاپتہ ہوا تھا تو اس کے لاپتہ ہونے کی خبر ہم نے بھی ایئر کی تھی اور بتایا گیا تھا کہ مبینہ طور پر وہ اغوا ہوا ہے. لیکن پولیس فوری طور پر جب کوئی بچہ لاپتہ ہوتا ہے تو اس کو اپنے طور پر تلاش کرتی ہے، اور جب تک تاوان کی کال نہیں آئے تب تک اس کو 364 پر رکھا جاتا ہے، اور جب تاوان وصولی کا پتہ چل جائے تو پھر اس کے اوپر ایک سیکشن لگا کر اس کو اسپیشلائز یونٹ منتقل کیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے پولیس کی جانب سے تلاش کا عمل جاری رہا. ایس ایس پی سینٹرل ذیشان صدیقی خود وہاں پر گئے، ہر طریقے سے اس بچے کی تلاش کی گئی، حتیٰ کہ ہمارے سامنے پولیس کی ڈائریکشن پر جتنے وہاں پر گٹر یا ٹینکس وغیرہ تھے ان کو بھی چیک کیا گیا. میں خود وہاں پر گیا تھا، ہم نے خود دیکھا تھا کہ پولیس کی جانب سے کیا کیا جا رہا ہے، لیکن بچے کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا. اور پھر اچانک 11 دن بعد پتہ چلا کہ وہ زیر زمین پانی کے ٹینک سے ملا ہے، جس کو پہلے بھی چیک کیا جا چکا تھا. اس کیس میں ابھی جو اہم پیش رفت وہ سامنے آئی ہے کہ آج رات کو 3 بجے اچانک سے CIA اسپیشلائز یونٹ نے CPLC اور دیگر افسران کے ہمراہ اس بیت العنن کا گھیراؤ کیا ہے، اور مختلف گاڑیوں کی جو وہاں بند کھڑی ہوئی گاڑیاں تھی یا کچھ فلیٹس کی تلاشی لی ہے. اسنیفر ڈاگز پولیس کے ہمراہ تھے، اور کچھ فلیٹس کی بھی تلاشی لی گئی جو بند فلیٹس تھے، جس میں سے ایک فلیٹ سے ایک بیڈ شیٹ کو شواہد کے طور پر لیا گیا، کچھ اور سیمپل بھی لیے گئے، اور 2 افراد کو حراست میں لے کر CIA نے نامعلوم مقام پر منتقل کیا ہے، جن سے اس وقت بھی تفتیش کا عمل جاری ہے. اور اس کیس کا رخ اس وقت بدلا جب جو پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کی جانب سے یہ انکشاف کیا گیا کہ سارم بچے کی لاش پر ملٹیپل انجریز ہے اس کے جسم پر، یعنی کہ اس کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا. اب جب پوسٹ مارٹم کی مکمل رپورٹ سامنے آ جائے گی تب جی یہ ابتدائی معائنے میں کیا یہ پتہ چل سکا ہے کہ یہ کتنے دن پہلے اس کی موت ہوئی ہو؟ دیکھیں، جب ابتدائی معائنہ ہوتا ہے تو کچھ چیزوں کو ریزرو رکھا جاتا ہے، کچھ چیزیں جو فوری طور پر بتانے کی ہوتی ہیں اس حساب سے کیس کو چلایا جا سکے. کیونکہ آپ کے جب سویبز لیے جاتے ہیں، کچھ نمونے لیے جاتے ہیں تو وہ کچھ وقت مانگتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ لیبارٹری ٹیسٹ ہوتا ہے، فورینسک ہوتا ہے، اس کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے. لیکن جو فوری طور پر بتانے کی چیزیں ہوتی ہیں تاکہ پولیس کو یہ پتہ چل سکے کہ یہ بچے کی باڈی ایک عام نارمل ڈرین جو ڈوبنے والی باڈی ہے اس کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر کچھ تشدد کے ملٹیپل انجریز کے نشانات ہیں، تاکہ پولیس فوری طور پر کاز آف ڈیتھ اگر پتہ چلے گی تو ہی معلوم ہوگا کہ وہ ڈوبا تھا. لیکن اتنے دن کیوں لگے اس پہ جو زخم؟ میں یہ CIA کا جو اسپیشلائز یونٹ تھا، والدین کا مطالبہ تھا جب بچہ گم تھا تو زندہ ہونے کے یا ملنے کے ایک لمحہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس وقت اگر ان اپارٹمنٹس کی تلاشی لی جاتی یا اس وقت تھوڑا اسنیفر ڈاگز کی خدمات طلب کر لی جاتی ہیں تو شاید کوئی ٹریس کر لیا جاتا. یہ ایسا پہلے کیوں نہیں ہوا؟ اب اس کے مرنے کے بعد یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، پہلے کیوں نہیں کیا؟
دیکھیں اشفاق، یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ جب بھی کوئی بچہ گھر سے لاپتہ ہوتا ہے یا اغوا ہوتا ہے تو فوری طور پر اس کیس پر اس طریقے سے کام نہیں کیا جاتا جیسے کرنا چاہیے. لیکن یہ ایک لا ہے. کچھ بچے خود گھر سے بھاگ جاتے ہیں، کچھ مسنگ ہو جاتے ہیں. ہر کیس اغوا کا نہیں ہوتا، تو اس کے لیے پولیس کے محکمے الگ سے بنے ہوئے ہیں. یہ تو اپنے طور پہ ازیوم کرنا ہوا نا کہ بچہ گھر سے بھاگ گیا. سب سے پہلے تو دیکھیں کہیں نہ کہیں یہ پورا بلڈنگ ہے، اس میں کہیں نہ کہیں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوگا. اگر وہ بچہ اس بلڈنگ سے باہر گیا تو اس کا تو پتہ لگایا جا سکتا تھا نذیر. اور بہت دن تھے، 11 دن وہ لاپتہ رہا ہے. اور دنیا بھر میں ایمبر الرٹ ہوتا ہے. یہاں پر قصور کی زینب کے واقعہ جب پیش آیا تھا 2018 کی جنوری میں ہی، تب یہ اس کے بعد زینب الرٹ بل جاری کیا گیا تھا، جس کے بعد مینڈیٹری تھا ایک مقدمہ درج کرنا اور دوسرا اس چیز کو سیریس لے کے تلاش کرنا. یہ کون سا نیا قانون ہے جس کے اوپر پولیس والے اب کام کر رہے ہیں؟ میں سب سے پہلے صدف کا جواب دے دوں کہ اس پورے اپارٹمنٹ میں سی سی ٹی وی کیمرے موجود نہیں ہیں. جو فلیٹ یونین ہے ان کی جانب سے کیمرے نہیں لگوائے گئے. جو شخص اپنے فلیٹس میں گٹر پہ ڈھکن نہیں لگوا رہے وہ کیمرے کہاں سے لگوائیں گے؟ دوسری بات، اشفاق اسحاق صدیق کی جانب سے مقدمے کا بتایا گیا ہے، تو مقدمہ اس کا درج ہو گیا تھا. لیکن پولیس ایک روٹین کے طور پر جس طرح تلاش کرتی ہے کہ انہوں نے جب قاری صاحب کو بتایا تو اس کو جا کر پولیس نے حراست میں لیا تھا. لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ خود جا کر اس قاری کو چھڑوا دیا گیا تھا اور کہا تھا ہمیں اس پر شک نہیں ہے. لیکن بعد میں پولیس کی تفتیش میں سب سے پہلی بات ہوئی جب وہ کر رہی ہو تو کوئی اس میں عمل دخل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آخر میں پولیس کو جا کر اسی کو کامیابی ملتی ہے جب ان کو بالکل فیئر انکوائری کرنی چاہے. لیکن اب یہ دیکھیں کہ اب کچھ بھی کرتے رہے اس معصوم بچے کی جان واپس نہیں آ سکتی ہے. لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس پورے معاملے کا پتہ لگایا جائے کہ یہ بچہ حادثاتی طور پر گرا تھا یا اس کو اس کے خدا نہ خواستہ کچھ زیادتی کر کے اس کو قتل کیا گیا. لیکن انجریز سامنے آنے کے بعد اب یہی کہا جا سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوا تھا. ایٹ لیسٹ جب بچہ لاپتہ تھا تب تو پولیس نے وہ پھرتیاں نہیں دکھائیں. اب جو پھرتیاں پولیس دکھا رہی ہے اس کے نتیجے میں ہمیں ملزم کا، مجرم کا پتہ چل جائے گا. تھینک یو سو مچ نذیر ہمارے ساتھ تھے. اور بھائی میں بار بار یہ کرتا ہوں کہ یہ جنوری کا مہینہ، جنوری کا ابتدا کا مہینہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ بڑا الارمنگ ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 4 جنوری 2018 کو یہ واقعہ پیش آیا تھا جس نے پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا تھا، زینب کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا. اور آپ یہ دیکھیں لاہور والی بچی کا بتا رہے ہیں، زہرا جنید کا، لاہور نہیں بلکہ وہ گجرات میں سرائے عالمگیر کی بچی تھی. آپ دیکھیں اس کے ساتھ بھی اتنا پولیس نے جلدی کارروائی کرتے ہوئے، ٹھیک ہے وہ انسیڈنٹ ہوا، واقعہ ہوا، بہت بہیمانہ انداز میں ہوا، لیکن اس کے بعد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو ڈی این اے ٹیسٹ کی وجہ سے تھوڑا سا غیر روایتی طریقے سے تحقیق کر کے بھی، پھر اس کے بعد پولی گراف ٹیسٹ کر کے بھی انہوں نے ملزم کو پکڑ لیا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ تھا. یہاں پر اتنے دن گزر گئے لیکن آپ یہ دیکھیں اب جا کے وہ سنیفر ڈاگز آئے ہیں. لیکن پھر ظاہر ہے اب ان ایشوز کو ریز کرنے کا حوالہ اس لیے ہم دیتے ہیں کہ تاکہ آپ تمام تر جو ڈائریکشنز ہیں، تمام تر رخ سے ان کی تحقیقات کریں. اور اب تو بہت ٹیکنالوجی آ گئی ہے، بہت کچھ معلوم کیا جا سکتا ہے. اور اس کے اندر ایک چیز اور ہے کہ والدین خود بڑا خیال کریں جی. یہ چھوٹے بچوں کو جو ہم ان اپارٹمنٹس میں کھیلنے کے لیے کہ چلو جی کھیلنے چلے گئے، اس طرح نہ بھیجیں سپرویژن کے بغیر. دیکھیں آپ کے بچے سے بڑھ کے اس دنیا میں کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں ہوتی، اولاد سے بڑھ کے کچھ امپورٹنٹ نہیں ہوتا. آپ اس کی مینٹیننس فیس بھی دیتے ہوں گے. خدا را کہیں کا ڈھکن نہیں ہے، کہیں پہ ڈھکن نہیں لگا، کہیں پہ کچھ خرابی ہے تو وہ مینشن ضرور کریں، اسے حل ضرور کریں.